تو جو ہم نے چھٹی جماعت کا آدیواسی کے بارے میں بچوں کو بتایا، وہاں پہ ایک سوال ان کے پیچھے ہے صفت کے بارے میں، کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے بچوں کے لیے کہ صفت کس کو کہتے ہیں، چونکہ صفت کے ساتھ ساتھ ان کو اس کی قسموں کے ساتھ ساتھ جو پہلی قسم ہے صفت، یعنی صفت ذاتی. صفت ذاتی اصل میں یہ چیز ان کو پڑھنی ہے، صفت ذاتی کے کتنے درجے ہیں، کہ کتنے درجے ہیں. اس لیے کیونکہ اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں صفت کے بارے میں دیکھنا ہے کہ صفت کس چیز کا نام ہے، صفت کس کو کہتے ہیں، کن الفاظوں کو ہم صفت کہیں اور کس طرح ہم صفت کو پہچانیں. کیونکہ صفت کے جب ہم معنی دیکھتے ہیں، صفت کسی چیز کی خاصیت ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے اور حالت ہوتی ہے. یاد رکھیے، خاصیت ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے. پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھائی بھی اور برائی بھی، یعنی وہ الفاظ جو کسی انسان، کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ کے بارے میں بولے کہ یہ کیسے ہیں، یہ کس طرح کے ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کی خاصیت کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے، تو ان الفاظوں کو ہم صفت کہتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں چالاک کوا، ایک مثال ہم دیں گے ادھر، جیسے اچھا لڑکا، جیسے سفید برف. تو یہ جو الفاظ ہیں، اچھا لڑکا ہے، چالاک کوا ہے، سفید برف ہے، ان کو کچھ الفاظ پہلے آپ دیکھیں گے یہ مرکب الفاظ بن جاتے ہیں. یاد رکھیں، یہ جو ہیں ان کو ہم مرکب الفاظ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنتے ہیں یا اسم اور فعل کو مل کر بنتے ہیں، تو ایسے لفظوں کو ہم مرکب الفاظ بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم نے وہ نہیں دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو اچھا ہے یہ کیا ہے، لڑکا ہے یہ کیا ہے. یہ جو اچھا ہے یہ صفت ہے. میں نے پہلے بولا یہ لڑکے کے بارے میں بتاتا ہے، جس کے بارے میں یہ بتائے گا اس کو ہم موصوف کہتے ہیں. یاد رکھیے، لڑکا موصوف بن گیا، اچھا صفت بن گیا. اسی طرح چالاک کوا، چالاک کیا ہو گیا، چالاک صفت ہے اور کوا کیا ہے، کوا موصوف ہے، یعنی جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو ہم موصوف کہتے ہیں. اسی طرح سفید برف ہے، سفید کیا ہو گیا، سفید صفت ہو گیا، برف کیا ہو گیا، برف موصوف ہو گیا، یعنی اس کے بارے میں جو بتاتے ہیں اس کو ہم صفت کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں جو بتایا جائے اس کو ہم موصوف کہتے ہیں. اب چونکہ یہ صفت ہو گیا، صفت کی کتنی قسمیں ہیں، صفت کی 4 قسمیں ہیں، صفت ذاتی ہے، صفت نسبتی ہے، صفت عددی ہے، صفت مقداری ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان کو ابھی ان 4 جو اس کی قسمیں ہیں ان کو چھوڑنا ہے. ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے صفت ذاتی. صفت ذاتی جو کسی کی یہی ہے، یہی ڈیفینیشن ہے، یہی صفت ذاتی ہو گیا جو کسی کی ذاتی حالت، ذاتی کیفیت، ذاتی خصوصیت کو پہچاننے میں مدد کرے، اس کو ہم صفت ذاتی کہتے ہیں. تو یاد رکھیں، یہ جو صفت ذاتی ہے اس کے 3 درجے ہیں. یہی چونکہ سیلبس میں بچوں کو ہے، نصاب میں شامل ہے کہ کتنے درجے ہیں صفت ذاتی کے. صفت تو سمجھ آیا، اب صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں. یاد رکھیں، صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ ہے تفصیل نفسی، پھر آتا ہے تفصیل بعض، پھر آتا ہے تفصیل کل. یاد رکھنا 3 درجے ہیں صفت ذاتی کے. 3 درجے، سب سے پہلا جو ہے کیا ہے، تفصیل نفسی، تفصیل بعض، تفصیل کل. چلو ہم پہلے دیکھیں گے یہ تفصیل نفسی کیا ہو گیا، تفصیل بعض کیا ہو گیا اور تفصیل کل کیا ہو گیا. سب سے پہلے ہم تفصیل نفسی پہ بات کرتے ہیں. تفصیل نفسی جب یہ قسم آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے اگر ہمارے پاس جیسے کوئی بچہ ہمارے پاس ہے احمد، ہم احمد کو دیکھیں گے. احمد میں ایک جملہ لکھوں گا، احمد اچھا لڑکا ہے. دیکھو یہاں پہ میں نے احمد کی صفت بیان کی، احمد کیسا لڑکا ہے، اچھا لڑکا ہے. لیکن میں نے خالی احمد کے بارے میں بولا اور کسی کے بارے میں نہیں بولا. نہ احمد کا میں نے کمپٹیشن کسی کے ساتھ رکھا. یاد رکھیے، جب میں احمد کو کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں ڈالتا ہوں،
खाली अहमद एक लड़का है और वो अच्छा है, उसकी सिफत बयान होती है। दूसरा आप देखिए कि आपको समझ आ जाएगा, अहमद आदिल से अच्छा लड़का है। यहाँ पे देखिए मैंने जुमला जो लिखा, मैंने लिखा अहमद